سید المسلمین امام المتقین امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی حدیث ہے، المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے، انسان کی شخصیت اس کے زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ جو انسان زبان کھولتا ہے کچھ کہتا ہے تو اس سے اس کی شخصیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، انسان سچا ہے یا جھوٹا ہے، با تقوی ہے یا بے تقوی ہے، با ایمان ہے یا بے ایمان ہے، با حیا ہے یا بے حیا ہے، مومن مخلص ہے یا منافق ہے، اس کی بات سے، اس کے گفتار سے، اس کے تکلم سے پتہ چل جاتا ہے۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید میں فرمایا کہ تو منافقین کو ان کے لحن قول سے، ان کے طرز گفتار و طرز تخاطب سے پہچان لیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے عائشہ کا جو کردار ہے اس کے اپنے افعال و اقوال سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ عورت یہ صدیقہ نہیں ہے، بلکہ اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہتان باندھتی تھی اور جھوٹی باتیں ان سے نسبت دیتی تھی۔ تو تعجب ہے ایک ایسے شخص کو جس کو قرآن مجید نے، فرقان حمید نے اس کا قلب ٹیڑھا اور اس کو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی تشبیہ کی ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط سے۔ ایسی عورت کو جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں؟ اس کو صدیقہ کہتے ہیں۔ اب عائشہ صدیقہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کا آپ کی خدمت میں اگر ہم محترم ناظرین، اب جماعت مخالفین ان کا رد کیا ہوگا میرے باتوں کے؟ وہ میری باتوں کو رد نہیں کر سکیں گے کہ یہ احادیث نہیں ہے یا ان احادیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ہاں، وہی جو آپ کے مراجع کہتے ہیں، جوشیوں کے مراجع کہ اللہ یاری گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب دلیل نہیں ہوئی، آپ نے ایک شخص کو بے نقاب کر دیا، وہ کہتا ہے وہ بدتمیزی کی اس نے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے حقائق ہیں، اور حقائق سے برتر ہیں، اس سے بدتر ہیں، اس سے سختر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں۔ ان کی اپنی کتاب میں جو بات آئی ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے، اندازہ کیجئے، اس میں اس حقیر کا، اس گناہگار کا قصور نہیں ہے۔ میرے قصور ہیں، میرے تقاصیر ہیں، لیکن اس مسئلے میں میرا قصور نہیں ہے۔ اچھا محترم ناظرین، ایک شخص سب سے پہلے یہ گناہ کیسی گناہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اگر جھوٹی تہمت باندھتے ہیں تو کیسی گناہ ہے؟ وہ ایسی گناہ ہے کہ آپ کی جگہ سیدھا جہنم ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب بخاری، معاف کیجیے گا، بلکہ آپ کو بخاری، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث سنہ 2001 میں چھپی ہے، کتاب العلم۔ کتاب العلم میں صفحہ نمبر 46 میں ایک باب ہے، باب اثم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گناہ، جھوٹی بات، تہمت دیتا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار، جو مجھ پہ جھوٹی باتیں نہ باندھا کرو۔ کس سے فرمایا؟ کفار سے تو نہیں فرمایا، کفار سے تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ کس سے بولا؟ صحابہ کرام سے بولا، اور صحابہ کرام اللہ سے ڈرو، جھوٹی باتیں مجھ سے نسبت نہ دیا کرو، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھا کرو، جو مجھ پہ جھوٹ باندھتا ہے فلیلج النار، وہ جہنم داخل ہو جائے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ فلیتبوأ، دوسری حدیث میں ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے، جہنم اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اچھا، تو یہ تو وعدہ ہے، یہ احادیث بھی بہت ہیں، میں اس کو مختصر پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، زیادہ اس کو طول نہیں دیتا۔ تو یہ تو گناہ، اس میں تو بلا شک بلا ریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک عام آدمی پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، اس کی گناہ جو ہے بہت شدید ہے، ویسے بھی جھوٹ شدید گناہ ہے۔ یہ کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تالیف ابن تیمیہ الحرانی، جلد نمبر 2۔ یہ کتاب کس موضوع پر ہے کہ جو شخص شتم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دیتا ہے تو اس کا گناہ کیا ہے، وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی کے، یعنی کفر ہوتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اسی کے زمرے میں ابن تیمیہ استدلال کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہے، یہ اس کا سزا بھی کیا؟ اس کا سزا ہے قتل، اور یہ ہے کفر سے بھی بدتر ہے، یہ کفر سے بھی بدتر ہے، الحاد سے بھی بدتر ہے، یہ ابن تیمیہ صاحب فرماتے ہیں۔
ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 328 میں کہتا ہے روی ان رجلا کذب علیہ وبعث علیا علیہ السلام وزبیر الیہ لیقتلہ. صفحہ نمبر 328 میں وہ کہتے ہیں کہ روایت میں موجود ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا ہے، تو ان کو خبر ہوئی ہے، تو انہوں نے سید المسلمین سلام اللہ علیہ فاتح خیبر کو اور زبیر کو حکم دیا ہے، ان کو بھیجا ہے کہ اس شخص کو جا کے قتل کرو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَلِلنَّاسِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلَانِ، کہتے ہیں علماء نے مجتہدین نے اس حدیث سے جو باتیں استنباط کی ہے وہ اس میں سے ایک ہے الْأَخْذُ بِظَاهِرِ فِي قَتْلِ مَنْ تَعَمَّدَ الْكِذْبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ. پہلی بات یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس شخص کو قتل کیا، اس کی گناہ کیا ہے؟ قتل ہے. پھر وہ تائید کے ساتھ نقل کرتے ہیں جوینی جو امام الحرمین ہے، اشاعرہ کا بہت بڑا متکلم اور مفسر ہے، وہ اپنے مشائخ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ مبتدعۃ الاسلام والکذابون والواضعون للحدیث اشد من الملحدین. جو کیا ہے، جو لوگ حدیث وضع کرتے ہیں وہ ملحد سے بھی بدتر ہیں. اچھا، اور اس بات سے وہ ابن تیمیہ نہیں اس لیے نقل نہیں کرتا کہ اس کا رد کر رہا ہے، اس کو اس لیے نقل کر رہا ہے کہ اس کی تائید کر رہا ہے، اس سے موافق ہے. پھر صفحہ نمبر 330 میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا بمنزلت التکذیب لہ، یہ کفر صریح ہے، الحاد ہے. ان الکذب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ بمنزلت التکذیب لہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ وہ کس چیز کے مترادف ہے؟ وہ اس بات کی مترادف ہے کہ آپ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کریں؟ ایک منٹ میرے عزیزو، تکذیب کریں. اوکے، تکذیب کریں. اور اس کے لیے دلیل، وہ دلیل بھی اس کی صحیح قرآن مجید سے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ. کون شخص زیادہ گناہگار ہے اس سے، کون شخص زیادہ فاسق ہے اس سے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. او کذب بالحق لما جاء، اور یا دین کی، قرآن کی، وحی کی تکذیب کرتا ہے جب اس کو خبر پہنچتی کہ یہ سچا نبی آیا، معجزات کے ساتھ آیا. تو یہ اس آیہ شریفہ میں تساوی ہے، مساوات ہے. کس کے درمیان؟ ایک شخص جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور وہ شخص اس شخص کے ساتھ جو اللہ کی خبر اس کو پہنچے، دین کی خبر، دین حق کی بات اس کو پہنچے، وہ تکذیب کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ دین سے جھوٹا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن میں یہ مساوی. پھر اس سے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے ربما کان الکاذب علیہ اعظم اثما من المکذب لہ. کہتا ہے نہیں، ہم اس آیہ سے یہ استفادہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شخص جو جھوٹ باندھتا ہے اس شخص سے زیادہ اس کی گناہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا ہے. ایک تو جھٹلاتا ہے، جو نبی کو جھٹلاتا ہے وہ تو کافر ہی ہوتا ہے، لیکن جو غلط روایت، غلط حدیث، غلط بات، جھوٹی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتا ہے، اس کی گناہ جھٹلانے والے سے، کافر سے، ملحد سے بھی بڑا ہے. اچھا، پھر ملاحظہ فرمائیے، ہم تو اس کو اختصار کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. یہ کتاب ہے، اس کے احکام کیا ہے؟ ایک شخص اگر جھوٹ بولتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس نے ایک دفعہ تہمت باندھا ہے، چاہے بعد میں وہ پھر توبہ بھی کرے نا، توبہ بھی کرے، تو پھر اس کی حدیث ہم کبھی قبول نہیں کریں گے. یہ جماعت عمریہ کے علماء نے کیا کیا؟ اپنا ایک اصول بنایا، یا سبحان اللہ. تو پھر ابو بکر کی حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ اس کی کذب تو ثابت ہے، اس نے خود اعتراف کیا، انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، قرآن کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے خلاف. پھر عائشہ کی حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے جھوٹ باندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. پھر عمر کی کیوں کرتے ہو؟ عائشہ نے خود قسم کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہیں یہ بات نہیں کی، اور عمر اس کو بار بار نسبت دے رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہرحال ابو ہریرہ کی حدیث کیوں قبول کرتے ہو؟ یہ عجیب بات ہے. بہرحال ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ میں صحابہ کرام کی اکاذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمدن اکاذیب وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں ان کی صحیح ترین کتب سے. ابھی وقت نہیں ہے، موضوع صرف عائشہ ہے. یہ کتاب ہے علوم الحدیث لے ابو عامر عثمان ابن الرحمن الشہرزوری، تحقیق نور الدین عطر، چاپ دار الفکر، سنہ 1986 میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 116 میں ایک اصول بیان کرتے ہیں محدثین کے، التائب من الكذب فی حدیث الناس وغیرہ من اسباب الفسق تقبل روایتہ. کہتا ہے ایک شخص اگر جھوٹی بات، جھوٹا آدمی ہے اور کاروبار میں جھوٹ بول رہا ہے، بھئی شادی کے معاملے میں، وہ ہر مسئلے میں جھوٹ بولتا ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے،
تب میں توبہ کر لیا، بچپن میں، جوانی میں پتہ نہیں تھا، جھوٹ بولتے تھے نوجوانی میں، اب میں نے توبہ کیا۔ ایسا شخص اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ محدث بن جاتا ہے، حدیث نقل کرتا ہے، ہم اس کی حدیث قبول کریں گے کیونکہ اس نے توبہ کیا۔ إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه لا تقبل روايته أبدا، مگر ایک ایسا شخص جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جھوٹی حدیث اس نے گڑی ہو، جھوٹی بات اس نے نسبت دی ہو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایسا شخص توبہ بھی کرے وَإِنْ حَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، چاہے وہ بہت ہی زبردست توبہ کرے، چاہے وہ ایسا توبہ کرے، توبہ نسو کرے، روئے پیٹے، وہ سب کچھ کرے، لیکن اس کی حدیث ابد تک ہم قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ویسے فراڈ ہے ان لوگوں کا کہ ہم حدیث قبول نہیں کریں گے اس کی، یہ سب خود، یہ ابن صلاح، یہ سب ابن حجر، بخاری، مسلم، یہ سب جھوٹ باندھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن تاکہ اپنے آپ کو سچا ظاہر کریں کہ ہم اتنے احتیاط کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے وَإِلَّا تم بہترین دلیل اب ہم یہ دکھائیں گے عائشہ کا، تم خود روایت کرتے ہو۔ بہرحال اصل کیا ہے ان کے پاس، قاعدہ کیا ہے، پرنسپل ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ہم اس کی حدیث کو قبول نہیں کریں گے چاہے اس کا توبہ کتنا ہی اچھا نہ ہو۔ علی ما ذکر عن غیر واحد من اہل العلم منهم احمد بن حنبل و ابو بکر الحمیری شیخ البخاری، کیونکہ یہ بڑے بڑے محدثین سے نقل ہوا، بہت ساروں سے، ان میں سے ایک احمد بن حنبل ہے اور ایک ابو بکر حمیری جو بخاری دا استاد ہے، اس سے نقل کیا گیا۔ اچھا، یہ کتاب ہے کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، تالیف ابی بکر الخطیب البغدادی، صاحب کتاب تاریخ بغداد، بہت بڑا محدث، بہت بڑا یہ علم حدیث کا بہت ہی مانا جانا پہچانا ہوا چہرہ، اور یہ شخص جو ہے کس کی کتاب الکفایہ علوم حدیث میں کتاب مقدمہ ابن صلاح کی طرح بہت ہی اساسی کتب میں سے، یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 117 میں باب ان الکاذب، اچھا یہاں پہ وہ بہت مفصل استدلال کرتے ہیں بہت سارے محدثین سے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حدیث جھوٹی حدیث باندھ لے، فَأَمَّا الْكِذْبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ بوضع الحدیث وَإِدِّمَاءِ السِّمَاعِ فَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُوجِبُ رَدُّ الْحَدِيثِ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ فَاعِلُهُ۔ کہتے ہیں علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک دفعہ جھوٹ باندھتا ہے تو پھر وہ توبہ بھی کر لے، توبہ اس کے اور اللہ کے درمیان، ہمیں اس توبے سے کام نہیں ہے، اچھا کیا اس نے توبہ کیا ہے، لیکن ہم اس کی حدیث جو ہے ابداً قبول نہیں کریں گے، نقل نہیں کریں گے، ایک دفعہ اس نے جھوٹ اپنا منہ کالا کیا۔ اچھا، سألت احمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، میں نے احمد بن حنبل سے پوچھا، ایک محدث نے ایک حدیث میں اس نے ایک دفعہ جھوٹ بولا، پھر اس کو ندامت ہوئی، اس نے بڑا توبہ کیا، پھر اس نے توبہ کیا، اس نے رویا پیٹا، اس نے توبہ کیا، اس بعد سے وہ پھر گیا ہے، پھر کہتا میں نے وہ اس حدیث سے بھی پھر گیا ہے، کیا کریں؟ قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب حديثه ابدا، احمد بن حنبل نے کہا کہ جی اس کا توبہ اللہ، اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، لیکن ہم اس کی حدیث کو ابد تک کبھی ہرگز نہیں لکھیں گے، نقل نہیں کریں گے۔ اچھا، تو یہ جب پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اب جماعت عمریہ کے ماسی عائشہ، ان کی مائی عائشہ یا پنجابی بچ کے اندر ہے ماسی عائشہ، ان کے مائی عائشہ کیا یہ سچی تھے صدیقہ ہیں؟ جیسے کہ صدیقہ سے زبردستی صدیقہ، اس کو مطہرہ، ازواج کو بھی مطہرہ بنا دیا ان لوگوں نے۔ میرے محترم ناظرین، ہم دور سے استدلال نہیں کریں گے، ان کے اپنے کتب سے ہم نے کہا استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ملاحظہ فرمائیے، اگر جو کچھ عائشہ کی بے حرمتی ہے، جو کوئی ان کی اپنی کتاب ہے، ہمارے الفاظ نہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، یہ کون سی کتاب ہے؟ بخاری کی اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ ایسے کتاب میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خودکشی کی داستان، بت کے سامنے ان کے وَأَمَّا الْغَرَانِقُ الْعُلَا شفاعتهن ترتجا، اس کی داستانیں، نستجیر باللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نستجیر باللہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی انہوں نے پوجا کیا۔ اس کتاب کو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے بعد اللہ اکبر نستجیر باللہ، کیا تماشا ہے، کوئی ان سے تعجب ہی کیا؟ جب بنی اسرائیل والوں نے بچڑے کے سامنے عبادت کیا، وہ بھی صحابت ہے نا، بچڑے کے سامنے وہ سجدے رکوع کرتے تھے، نمازیں جماعت پڑھتے تھے، تو ان سے کیا تھا؟ جو اس امت نے بھی انہی کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، سنہ 2001 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ صفحہ نمبر اس میں صحیح نہیں آ رہا بھائی، یہ صفحہ نمبر صحیح نہیں آ رہا، کوئی بات نہیں، میں صفحہ نمبر آپ
ضرورت نہیں ہے 4912 حدیث نا میں اپنے بخاری سے دکھا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، تاکہ صفحہ بھی آ جائے. صفحہ ادھر سے ہی اسکین نہیں ہوا ہے، کوئی بڑی گل نہیں ہے، ایسے کوئی بات میں اسی کتاب سے دکھا دیتے ہیں، ٹائم کیوں ضائع کریں، ٹھیک ہے نا. کسی کو شک تو ہے نہیں کہ ہم صحیح دکھا رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. حدیث نمبر 4912 سورۃ التحریم. روایت کس سے؟ عبد ابن عمیر روایت فرما رہے ہیں، خود کس سے؟ ہاں ان کے مائی عائشہ سے. ان کے مائی عائشہ سے روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یشرب عسلا عند زینب ابنت جحش. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بنت جحش جو ان کی زوجہ ہیں، ان کے ہاں وہ اصل نوش فرما رہے تھے. شہد، اصل کس کو بولتے ہیں؟ شہد، ہنی نوش فرما رہے تھے. اچھا پسندیدہ غذا قرآن میں بھی ہے کہ یہ شفاء للناس، اصل میں شہد میں کیا ہے؟ شفا ہے آپ کے. وہ شہد نوش فرما رہے تھے. وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، اور ان کے پاس وہ رکتے تھے، ان کے پاس وہ رک جایا کرتے تھے اپنے زوجہ کے پاس. کوئی عیب ہے بھائی؟ کوئی عیب ہے؟ اللہ حلال نے بیوی دیا، بیوی کے ساتھ اس کے جا کے کوئی غلط کام تو نہیں ہے. شہد کھا رہے ہیں اور ان کے کچھ دیر رکے ہیں ان کے پاس. اچھا فَوَاطَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةٌ، تو میں نے اور حفصہ نے آپس میں سازش کیا. معاطات کس کو بولتے ہیں؟ آپس میں سازش کرنا، ٹھیک ہے نا. جو سازش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کا کیا حال ہے مجھے بتاؤ. ان کی اذیت کے لیے، ان پہ جھوٹ باندھنے کے لیے، وہ اللہ کا اسی لیے تو فرمایا اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکفیر کیا، تکذیب کیا، تفسیق کیا، اس کے بعد ہمارا کیا؟ ہمارا کام تسلیم، اتباع و تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اور حفصہ نے دونوں نے مل کے سازش کی، ایتنا دخل علیہا فلتقل له اکلت مغافیر. ہم میں سے کسی ایک کے پاس آ جائیں تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگائیں گے، جھوٹی بات نسبت دیں گے. یہ عمدن سازش کے ساتھ منصوبہ بنا رہی ہے عائشہ، اور اپنے سہیلی حفصہ کو بھی سکھا رہی ہے. عائشہ اور حفصہ یعنی آل ابی بکر، آل عمر مل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمت لگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں کہ ہم دو عورتیں ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس بھی آ جائیں تو ہم ان پہ جھوٹی بات کہیں گے کہ آپ نے مغافیر کہا ہے. مغافیر ایک ایسا مواد ہے کہ اس کی بڑی بدبو ہوتی ہے، بڑی بدبو ہوتی ہے. انی اجد منک ریح مغافیر، ہم کہیں گے کہ آپ سے تو ہم مغافیر کی جو بدبو ہے ہم آپ سے سونگ رہے ہیں، ہماری آپ سے مغافیر کی بو ہمیں محسوس ہو رہی ہے. قال لا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عائشہ کے پاس، حفصہ کے پاس، تو ہم نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو مغافیر کہا ہے، مغافیر کی بڑی بدبو آ رہی ہے آپ سے. انہوں نے کہا نہیں، ولکنی اشرب عسلا عند زینب بنت جحش. میں نے یہ نہیں کیا، میں نے تو شہد کھایا، میں نے شہد نوش فرمایا زینب بنت جحش کے ساتھ. اچھا اس کے بعد جو فقرہ ہے نا وہ نہیں بنتا حدیث کی. فلن اعود له، پھر میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا. وقد حلفت ان لا تخبری بذلك احدا، اور میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو کسی کو بتانا نہیں. تو شیعہ حدیث میں یہ ہے کہ شیعہ حدیث میں اس کی تفصیل مزید ہے، کیونکہ دیکھیں عائشہ کیا کہہ رہی ہے. پہلی بات، عائشہ کہہ رہی ہے کہ وہ زینب بنت جحش کے ہاں جایا کرتے تھے، وہاں پہ اصل نوش فرمایا کرتے تھے اور کچھ رکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اور حفصہ نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ ہم ان پہ تہمت لگاتے ہیں کہ آپ نے مغافیر کہا ہے، ہمیں آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے. جب وہ تشریف لائے تو ہم نے ان سے یہی کہہ دیا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اصل کہہ رہا تھا، شہد کہہ رہا تھا زینب کے ہاں، اب میں اب شہد نہیں کہوں گا، اور میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ یہ بات کسی کو نہ بتائیں. تو یہ بات بنتی نہیں ہے. ابھی آپ مجھ سے کہہ دو نا کہ آپ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، آپ نے میں کہوں میں نے وہ کام کیا ہی نہیں، کیوں بدبو آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک بچہ ہے، پاگل ہے، مثلا انسان سادہ ہے، آپ اس کو تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ سے پخانے کی بدبو آ رہی ہے، آپ نے فلان چیز کہا ہے اس کی بدبو آ رہی ہے، مغافیر کہا ہے آپ نے لہسن کہا ہے، لہسن. اب مجھے پتہ میں نے لہسن نہیں کہا ہے، میں کوئی پاگل ہوں، میں کہہ دوں گا آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کہنا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اس کو نہ بتائیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے جب میں نے کہا ہی نہیں ہے. جب میں بالکل مجھے پتا ہے کہ میں نے نہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر بلا بچے نہیں ہیں، سادہ نہیں ہیں، وہ اعقل الناس، سب لوگوں سے عاقل ہیں، سب لوگوں سے تیز ہوش ہیں. جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ ان کا ہوش نہیں تھا، نستجیر باللہ، ان کے مولوی بھی آئے تھے، تو آپ کو پتا ہے
کہہ رہے تھے ان کا بے ہوشی، ان کو نستجیر و عقل چلی گئی تھی ان کی، لیکن یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، بکواس ہیں۔ تو شیعہ حدیث میں اس کو مزید تفصیل ہے کہ وہ غصب خلافت کی یہاں پہ بات ہوئی تھی، غصب خلافت کی بات ہوئی تھی، تو وہ مسئلہ خلافت کا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ حفصہ کو قسم دیا کہ کسی کو بتانا نہیں، لیکن انہوں نے اپنے والدین کو بتا دیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی اس سے ہمیں کام نہیں۔ فی الحال اس پہ توجہ دیں کہ عائشہ حفصہ نے منصوبہ بھی بنایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی نسبت بھی دیا۔ اب اسی بخاری میں ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 5267 صفحہ نمبر 967 میں یہ ہے حدیث۔ عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب کے ہاں رک جایا کرتے تھے اور وہاں پہ شہد نوش فرمایا کرتے تھے، فتواصیت انا وحفصہ، میں اور حفصہ نے ایک دوسرے سے یہ کہا اور ایک منصوبہ بنایا کہ ہم میں سے کسی پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں، ہمارے پاس آ جائیں، فلتقل، تو وہ کہہ دیں انی اجد منک ریح مغافیر، آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، اکلت مغافیر، اکلت مغافیر، آپ کو پتہ ہے کہ علامت سوال جو عرب زبان میں نہیں ہوتی تھی، احادیث میں ہمارے ہاں یہ مغرب سے آئی ہے، اکلت مغافیر، اکلت مغافیر، آپ نے مغافیر کھایا ہے، آپ نے مغافیر کا یہ اخبار ہے، جب کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہم مغافیر کی بدبو آ رہا ہے، آپ نے مغافیر کھایا، ٹھیک ہے نا، یہ علامت سوال اس لیے ڈالا ہے تاکہ عائشہ حفصہ کے اس افتراء کو جھوٹی حدیث باندھنے کہ اس کی کمی کو، اس کی برائی کو کچھ کم کیا جائے، پوچھیں کہ انہوں نے سوال کیا، حالانکہ اس میں کہاں ہے سوال، علامت سوال تو آپ لوگوں نے ڈال دیا نا، وہ بخاری کی، وہ نہ بخاری کے باب کو پتہ تھا کہ کوشچن مارک، علامت سوال بھی یہ دنیا میں کوئی چیز ہوتی ہے، ان لوگوں نے بعد میں ڈال دیا۔ بہرحال یہ اخبار ہے، سوال بھی ہونا تو اس سے کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ سے مغافیر کی ہمیں آپ سے مغافیر کی بدبو آ رہی ہے خود، اور پھر انہوں نے منصوبہ بھی بنایا کہ جو بھی جس پہ بھی داخل ہو تو ہمیں اس طرح کہیں گے اسے، یہ سب جھوٹی نسبت دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اچھا بہرحال فدخل على احداهما فقالت له ذلك، ان میں سے ایک پہ داخل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پیغمبر سے یہی کہا، قال بل شربت عسلا عند زینب بنت جحش، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں میں نے مغافر نہیں کھایا، میں نے وہاں پہ شہد کھایا زینب کے ہاں۔ اچھا اب میں نے عبارت بھی دکھا دیا اور اپنا ترجمہ بھی آپ کو دکھا دیا ہے، اب آپ کی خدمت میں جماعت عمریہ کے محدثین کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کتاب صحیح بخاری، ترجمہ ہے حافظ عبد الستار الحماد کی، جلد نمبر 4، کتاب چھپی ہے دار السلام میں، اوکے، یہاں اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 835 میں حدیث نمبر 4912۔ اب میں عربی نہیں پڑھوں گا، ان کے مخالفین کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عائشہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پیتے اور ان کے پاس ٹھہرتے تھے، چنانچہ میں نے اور حفصہ نے باہمی اتفاق سے طے کیا، یعنی سازش کیا، منصوبہ بنایا، پلاننگ کیا۔ لفظ جو بھی تواتع ہے یہاں پر، لفظ بھی کیا ہے یہاں پر، مواتات ہے، سازش کرنا۔ ہم طے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس بھی آئیں تو وہ کہے آپ نے مغافر کھائی ہے، کیونکہ آپ میں سے مغافر کی بدبو محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے تو منصوبے کے مطابق یہی کہا گیا، آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہے لیکن میں زینب بنت جحش کے ہاں شہد پیا تھا، اب نہیں پیوں گا۔ اچھا فائدہ، ٹھیک ہے نا، تو جھوٹ ثابت ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر، ان کے حضور میں، ان کے حیات طیبہ میں نہ شرم نہ حیا، بخاری میں ایک باب ہے الحیا من الایمان، ٹھیک ہے نا، نہ اللہ سے حیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا، نہ ان کی اذیت کرنے کا، نہ ایک دوسرا زوجہ رسول ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش، ان سے دشمنی، نہ اس سے اللہ کا ڈر، کچھ بھی ڈر نہیں ہے، سب حدیں پار کرتے ہوئے۔ بھائی عائشہ کیا کر دے سے زیادہ، بھائی او بھائی عائشہ کیا کر دے سے زیادہ، کیا کرے جو اس نے نہیں کیا مجھے بتاؤ، پھر بھی صدیقہ، اگر وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ان کے چہرے کے سامنے، ان کے منہ میں اور ان کے حضور میں جھوٹ کہہ سکتی ہے ایک دنیائی مفاد کے لیے، دنیائی مفاد کیا ہے کہ وہ حضرت زینب بنت جحش کے ہاں نہ جایا کریں، حسد کے لیے، ایک حسد کے لیے، ایک رشک کے لیے، ایک دشمنی کے لیے، دنیائی دشمنی کے لیے، نہ دینی دشمنی کے لیے، جھوٹ کہہ سکتی ہے عائشہ تو اپنے ابے کی خلافت ہے، جو ان کے پاس کوئی عزت ہے نہیں آل عائشہ کے پاس، یہ کہ اس کا باپ خلیفہ بادشاہ بن گیا، دنیا کا سب سے پاورفل پوزیشن اس کو مل گیا، اس کے لیے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، دوسرے مسائل پہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اور تمہارا پرنسپل کہاں گیا، جماعت عمریہ،
تم نے جو قاعدہ بنایا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک شخص جو ایک دفعہ جھوٹ باندھے اس کے بعد توبہ بھی کر لے ہم اب تک اس کی حدیث نقل نہیں کریں گے، تو پاڑ دو بخاری مسلم، کیونکہ وہ عائشہ کی حدیث سے بری پڑی ہیں۔ وہ تمہارا قاعدہ کہاں گئے؟ وہ قانون کہاں گیا؟ کسی کی عائشہ کو چھٹی ہے، جو مرضی کر دے، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھا دے۔ امیر المؤمنین سید المسلمین، جس سے لڑنا، جس کی دشمنی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے، مساوی ہے، بلکہ اللہ سے لڑنے کے مترادف، اس کے خلاف تلوار اٹھا دے۔ کوئی حد ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا اللہ کون ہے؟ عائشہ ہے، عائشہ کا ابا ہے، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ہے، ان کا خدا ہے، ان کا اللہ، جس نے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دے کر بھیجا۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اچھا، فائدہ اس کا دیکھو، اس نے فائدہ کہہ رہے ہیں، فائدہ حماد صاحب کو شرم بھی نہیں ہے، شرم بھی نہیں ہے کہ اس کا کیا صفائی پیش کرو گے؟ حماد، شرم نہیں ہے تجھے؟ کہتے ہیں فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بڑے لطیف مزاج اور نفاست پسند تھے، آپ کو یہ بات انتہائی ناپسند ہے کہ آپ کے جسم مبارک یا کپڑوں سے کوئی ناگوار بو آئے، آپ ہمیشہ خوشبو پسند کرتے یا خوشبو لگایا کرتے ہیں۔ عائشہ نے یہ پروگرام اس لیے تشکیل دیا تاکہ آپ حضرت زینب کے ہاں جانا اور وہاں قیام کرنا کچھ کم کر دیں یا بلکہ روک دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو عائشہ نے یہ منصوبہ بنایا۔ یہ کون سا منصوبہ بنایا؟ جھوٹی نسبت دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہی ترجمہ ہے نا؟ اچھا، یہ حدیث نمبر کون سا تھا؟ 5912 کا ترجمہ۔ اب 5467 والی حدیث، یہ صحیح بخاری جلد نمبر 5 حافظ حماد صاحب کی حدیث نمبر 5267، ملاحظہ فرمائی ترجمہ۔ عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت زینب بنت جحش کے پاس ٹھہرتے اور ان کے ہاں شہد نوش کرتے تھے۔ میں نے اور حفصہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں وہ آپ سے کہیں کہ آپ سے مغافیر کی بدبو پاتی ہوں۔ کیا آپ نے مغافیر کہا؟ یہ کیا آپ نے مغافیر کہا ہے؟ یہ اس کو جملہ سوالیہ میں تبدیل کیا ہے، یہ ایک فراڈ ہے، جملہ سوالیہ نہیں، جملہ اخباریہ ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا، جھوٹ ثابت ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کے حیات میں، ان کے چہرے میں، ان کے گھر میں، ان کے حضور میں نہ اللہ کا خوف نہ رسول کا خوف، ان پہ جھوٹ تہمت باندھا ہے۔ اچھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں میں سے ایک کے پاس تشریف لائے گئے تو انہوں نے آپ سے یہی بات کہی، یہی جھوٹ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا۔ اچھا، اس سے زیادہ اس بات کو مزید میں اس کے مزید عائشہ کی جھوٹی باتیں ہیں بخاری مسلم سے ہم ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضرورت نہیں۔ اچھا، موضوع ہمارا کیا ہے؟ عائشہ کی شخصیت اس کے اپنے اقوال کی روشنی میں، اس کے اپنے باتوں کی روشنی میں۔ تو پہلے اس کے اپنی بات سے ثابت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی دنیائی مطالب و مقاصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنے، بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ میں آپ کو آیہ شریفہ دکھاؤں، ان الذین یؤذون اللہ، یہ آیہ شریفہ سورہ مبارک احزاب میں ہے، آیہ نمبر 32 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ ملاحظہ فرمائیے، آیت دنیائی مقاصد کے لیے آپ کسی شخص سے کہہ دیں بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کو اذیت نہیں ہوتی؟ اگر آپ سے واقعا بدبو آ بھی رہی ہے نا، آپ کو اذیت ہوتی ہے۔ ابھی آپ کی بہت دفعہ ہوتا ہے انسان کسی شخص سے بات کر رہا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، انسان تحمل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ کسی کا دانت خراب ہے، کسی نے پیاز کھایا یا کسی نے اپنے منہ کو برش نہیں کیا 2-3 دن سے، تو اس کے منہ سے بڑی بدبو آ رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک بزرگ آدمی ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کا دادا ہے، یا آپ کا چچا ہے، یا ایسا کوئی آدمی ہے، باس ہے آپ کا، کیونکہ اس کی اذیت ہوگی، اس کو آپ اذیت ہوگی، آپ کو بتا نہیں سکتے، آپ تحمل کریں گے۔ ایک شخص اگر واقعی بدبو ہے، بدبو والا آدمی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے احادیث میں، اللہ جانتا ہے، امام باقر علیہ السلام کی حدیث میں کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرق مبارک کو، ان کے پسینے مبارک کو لیتے تھے، اور ان کے عرق سے وہ خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے، ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہی ہے کہ ان کے پسینے سے وہ خوشبو آتی تھی جو کسی مشک و عنبر میں نہیں ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی خوشبو ہوتی تھی، وہ کسی راستے سے جاتے تھے تو کئی دنوں تک لوگوں کو پتا ہوتا کہ یہاں اس راستے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کی خوشبو وہاں رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خوشبو تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ ایسے شریف آدمی جو معصوم ہے، جو اس سے مطہر اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے،
ان سے آپ کہہ دیں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، وہ بھی جھوٹ، کیا اس کو اذیت نہیں ہوتی؟ عزیزو ملاحظہ فرماؤ، ان الذین یؤذون اللہ، ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اذیت دیتے ہیں اللہ کو اور رسول کو. کوئی اللہ کو اذیت کر سکتا ہے بھائی؟ اور بھائی اب اللہ کو تنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ کو تنگ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کرنا اتنا گناؤنا جرم ہے کہ ان کی اذیت بمنزلہ اذیت اللہ ہے، کہ اگر اللہ کو آپ اذیت کر سکتے تو اس کی گناہ کتنی بڑی ہوتی. یہ اتنا بڑا گناہ. جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے انادو دنیا میں بھی لعنت کی ہے، آخرت بھی لعنت کی ہے. اللہ نے ان کو دنیا میں بھی لعنت کیا، آخرت میں بھی لعنت کیا. وعد لہم، اناد واسطے عذاب تیار کی ہے. عد لہم عذابا مہینا، ایک ایسا عذاب اللہ نے ان کے لیے آمادہ کیا ہے کہ وہ ان کی اہانت کے، ان کو چھوٹا بنانے کے لیے. عذاب تو مختلف اقسام کی ہوتی ہے نا، انسان عذاب میں ہوتا ہے، لیکن مثلا انسان کی توہین نہیں ہوتی. ایک عذاب ہوتی ہے جو بے عزتی والی عذاب ہے، ٹھیک ہے نا. ایک شخص آپ کو ایسا مارے جو کھوتے کو بھی، جو گدے کو بھی اس طرح نہیں مارتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح کسی کو مارے تو اس کے تو لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی ہوئی. اللہ نے ایسے عذاب ان لوگوں کے لیے معین کیا ہے. تو یہ بھائی عائشہ کو چھٹی ہے. اسلام کی حرمات عائشہ، حفصہ، ابو بکر، عمر، عثمان کے لیے نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے، ان کو چھٹی ہے. وہ جو بھی کبیرہ بجا لائے نا، کوئی بات نہیں ہے. اچھا، موضوع ہمارا کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ موضوع ہمارا ہے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ عائشہ کی شخصیت اس کے اپنے اقوال کے روشنی میں. عزیزو جملے سخت ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، جو حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کڑوی دوائی آپ کو دے رہا ہوں. میرے محترم ناظرین، جن لوگوں کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو بے ایمانی کی اللہ کے صلی اللہ علیہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے محبت کی بیماری ہے. اوکے، جن لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے میرے باتوں سے، تو میں آپ کو ایک کڑوی دوائی دے رہا ہوں کہ آپ اپنے دل سے اس کینسر کو نکال دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمن تھے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے جو دشمن تھے، ان کے دل میں آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتا ہے. یہ کینسر ہے، اس کو نکال دیں اپنے دلوں سے. میں آپ پہ احسان کر رہا ہوں، اوکے، اور یہ سب باتیں صحیح ہیں، سچی ہیں. میں آپ کے اپنے جماعت مخالفین کے کتب سے نقل کر رہا ہوں. عائشہ کی شخصیت اس کی اپنی زبانی. ملاحظہ فرمائے قرآن مجید میں ارشاد سورہ مبارک احزاب میں، اچھا، یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. سورہ مبارک احزاب. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، لستن كأحد من النساء، آپ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ آپ اب کس کی ناموس بن گئے ہیں؟ کس کی ناموس؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس بن گئے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنچ نہیں آئے گا، لیکن آپ غلط کام کریں گے، آپ غلط کام کریں گی، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو، ان کی غیرت کو، ان کی آبرو کو آنچ پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے نا. اگر حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو ہے اپنے شوہر کی وہ نافرمانی کرتی ہے اور غلط لوگوں کو، جو لواط والے لوگ ہیں، ان کو اپنے گھر بلاتی ہے کہ آ جاؤ، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مہمانوں کے ساتھ تم کیا کرو؟ لواط کرو. تو یہ اس نبی کے لیے کتنی بے عزتی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آدمی ہے، اس کی بیوی اگر اس کو بے عزت کر لیتا ہے تو وہ تو بڑا سخت ہے، بڑا اس سے کہ کوئی دوسرا آدمی انسان کو کے متعلق انسان بری بات کہنا. مثلا آپ کی بیوی آپ کے دوستوں کے سامنے آپ کو گالی دے دے، یہ آپ کے لیے زیادہ سخت ہے، یا مثلا کوئی دشمن آپ کو گالی دے رہا ہے؟ لازمی بات ہے، دشمن گالی دے دے آپ کو پرواہ نہیں، لیکن آپ کی بیوی دوستوں کے سامنے، احباب کے سامنے آپ کو بے عزت کر دے، ٹھیک ہے نا. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتیں، ان کے ازواج، لستن کأحد من النساء، آپ دوسرے عورتوں کی طرح نہیں، دوسروں عورتوں سے آپ بہتر ہیں. اتقیتن، اگر آپ تقوی رکھیں، اگر تقوی رکھو تو دوسروں سے بہتر ہے. فلا تخضعن بالقول، تو نرم آواز میں، اللہ اللہ اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات ہو رہی ہے. عزیزو خوب یاد رکھو، تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں، تقوی اختیار کرو. اگر تقوی اختیار کرو تو دوسروں سے بہتر ہے، اس لیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہو، ان کے عزت کا تم نے پاسبانی کرنا ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اس معاشرے میں، کس معاشرے میں؟
سنہ 5 ہجری مدینے میں، سنہ 8 ہجری مدینے میں، سنہ 9 ہجری مدینے میں، سنہ 10 ہجری مدینے میں صحابہ کرام وغیرہ وغیرہ ادھر ہے نا۔ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کی دلوں میں بیماری ہیں، اناد دلائچ بیماری ہے، ان کی دلوں میں بیماری ہے۔ تو آپ لوگ نرم آواز سے بات نہ کریں کہ یہ صحابہ کرام، یہ بغیرت، جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے نستجیر باللہ، کتنا بغیرت۔ او بھائی یہ آیت کس کی مذمت میں نازل ہے؟ صحابہ ہی کی تو مذمت میں ہے۔ وہ انسان کتنا بغیرت ہے کہ تو ایک عالم، ایک تو تیرے محلے میں اگر عالم دین ہے، اس کی بیوی کی طرف غلط نظر سے آنکھ اٹھا دے تو بغیرتی کی بات ہے۔ عالم کو چھوڑو، ایک پرچون والے کے عورت کی طرف دیکھو، غلط اس کے متعلق اس سے اگر وہ نرم آواز میں بات کرے تو آپ کو مزہ آ جائے۔ کتنا بدماش، کتنا خبیث آدمی ہوگا ایسا، ٹھیک ہے نا۔ اب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب صحابہ کیا تھے؟ یہی تو نجس کھانے والے لوگ تھے، اپنے محارم سے نکاح کرنے والے لوگ تھے، اپنی ماؤں سے نکاح کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے لوگ، سب ضلالات، گمراہی، جہالات سے اپنے آپ ایک دوسروں کو قتل کر بچیوں کو زندہ بگور کرتے تھے۔ کنہوں نے ان کو نکال دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب ان کی احسان کا کہ آپ کو اس نجاست سے، اس غلاظت سے ایمان کی وادی کی طرف آپ کو روشناس کرائے، اس کا نتیجہ یہی ہے، اس کا تھینک یو یہی ہے، اس کا گریٹیٹیوڈ، اس کی قدردانی یہی ہے۔ آپ کیا کریں؟ اس کی عورتوں کی طرف غلط سوچ رکھیں، ان کی ناموس کی طرف غلط سوچ رکھیں۔ اچھا، فلا تخضعن، بس نرم آواز میں بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ بغیرت ہیں، یہ آپ ان سے نرم آواز میں بات کرتی ہیں تو وہ آپ میں، ان میں طمع پیدا ہو جاتا ہے، ہاں کہ ہم اب اس سے رابطہ کریں گے، اس سے کیا کریں گے؟ اس سے کنیکشن کریں گے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ۔ اب یہ قرآن کی اگر آیت نہیں ہوتی تو کون کب میں اس طرح کہہ سکتا تھا؟ اگر اس کا دوسرا شرح ہے تو بتاؤ مجھے۔ جماعت عمریہ کے لوگوں اور صحابہ اکرام سارا دن کرنے والوں، اگر اس آیت کا کوئی اور شرح ہے تو مجھے سکھا دو، مجھے بتا دو۔ تمہارے علماء کو میں نے چیلنج دیا، وہ خضر حیات بکروی صاحب کو میں نے کیا دیا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے علم سے سب مستفیض ہو۔ اب وہ پتہ ہے وہ جواب میں کیا کہا؟ اس نے جواب میں کہا کہ آپ پاکستان آ جائیں یا یہ کہ مثلا فلان عالم آپ کو لکھ کے دے، بلکہ سب شیعہ لکھ کے دیں کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے۔ کیا جماعت عمریہ سب لکھ کے دینے کو تیار ہیں کہ وہ خضر حیات کو مانتے ہیں؟ کیا سب جماعت عمریہ سب مانتے ہیں کہ وہ خضر حیات بکروی صاحب کو مانتے ہیں؟ تو آپ کس کے نمائندے ہیں؟ آپ اپنے پیروکاروں کے نمائندے ہیں۔ میں کسی کا نمائندہ نہیں، میں اپنا نمائندہ ہوں۔ بہت سارے شیعہ میری سپورٹ کرتے ہیں اور میرے باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، سب شیعہ سب، اور میری ضروری بھی نہیں ہے، میں بلا شرط قید و شرط آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، آپ کے جو بھی شرائط ہمارے لیے قابل عمل ہیں ہم وہ آپ شرائط پورا کریں گے، لیکن وہ شرائط جو ہمارے لیے ناممکن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ شیعہ علماء وہ سب ان سے لکھوانا، وہ مر جائیں گے، وہ سب لکھ کے نہیں دیں گے کہ اللہ یاری ہمارا نمائندہ ہے، جیسے آپ کے علماء وہ مر جائیں گے لیکن وہ سب مل کے آپ کو تعین نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے شرائط کو چھوڑیے، لوگوں کو بھی پتہ ہے خضر حیات بکروی صاحب عالم دین ہیں، آپ علامہ ہیں، مناظر ہیں، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو علم میں ہم سے اپنے آپ سے اوپر سمجھتے ہیں۔ ہم یہ آپ سے تواضع کے ساتھ بات کرتے ہیں، کیونکہ معاشرے میں اور دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کو یہ بہانہ نہ مل جائے کہ اس آدمی نے مجھ سے غلط انداز میں مجھے دعوت دی ہے۔ میں ہم کو فل تواضع سے ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں، ایسے بہانے، ایسے شرائط رکھنا کہ ان سے بخوبی سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ مناظرہ سے ڈرے ہوئے ہیں، ایسے شرائط سے آپ پرہیز کریں، آپ آ جائیں، آپ کو کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ شیعہ کافر ہیں تو ادھر آ جائیں، ہم ثابت کرتے ہیں کہ کافر کون ہے، ٹھیک ہے نا، بات کرتے ہیں، ادھر آ جائیں، آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اچھا، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور اچھی باتیں کرو۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا حکم ہے؟ یاد رکھو، نرم آواز تک بات کرنا، سیکسی باتیں یہ تو نہایت ہی ممنوع ہے نا، اس طرح کی باتیں کرنا، نرم آواز، مثلا کسی ایک آدمی سے اگر بات بھی کرنا ہے نا، کیا کرنا؟ نرم آواز، نرم لہجے میں، جو عورتوں کی آواز کیا ہوتی ہے اس میں دلکشی ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں بات کر سکتی ہوں، غلیظ لہجے میں بات کرو تاکہ کسی کو تمنا نہ ہو، غلط سوچ کسی کے دل میں آئے نہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسے لوگ ہیں، وہ ایک طرف تو اللہ نے کہہ دیا ازواجہ امہاتہم، لیکن صحابہ کو یقین نہیں آیا
کہ ان کو مائیں جیسی ہیں، ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ان کو کیا، ان فی قلبہ مرض فیطمع الذی فی قلبہ مرض، لالچ ہو جاتا ہے ان کو۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں جماعت مخالفین کے مترجمین کے ہاں سے۔ یہ دیکھو طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا: اے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم عورتوں میں سے کسی بھی عورت کسی ایک کی بھی مثل نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو مردوں سے حسب ضرورت، یہ جو ہے نا، یہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو یہ ما قبل کا شرط ہے، ما بعد کا شرط نہیں ہے۔ بہرحال تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، جس کے دل میں نفاق کی بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری، وہ لالچ کریں گے۔ احمد رضا خان ریلوی: اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کھاروگی، لالچ کرے، دل کھاروگی، دل کے بیمار لالچ کریں گے۔ ہاں اچھی بات کرو، کہو، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ اچھا، جب یہ سمجھ آئیے عزیزو تو آئیے اب حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کو؟ حکم یہ ہے میرے محترم ناظرین، یہ نرم آواز تک بات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو لالچ ہو جائے گا، اور اچھی باتیں کرو۔ اب جب یہ حکم ہے عزیزو، اب تم جا کے فتوے دینا شروع کر دو رضائی کبیر کا۔ وہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی رضائی کبیر کا، وہ تماشا تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ وہ کس طرح اب وہ خاتون اپنی بہنوں کو، اپنی بھتیجیوں کو، اپنی بھانجوں کو، اپنی بھانجیوں کو، اپنی بھتیجیوں کو وہ حکم دیتی تھی کہ فلاں شخص میرے پاس آنا چاہ رہا ہے، اس کو ذرا اپنا چھاتی 5 دفعہ چوسنے کا موقع فراہم کیجیے گا۔ وہ تو ہے۔ اب دوسری باتیں اس کی میرے محترم ناظرین، کتاب کون سی ہے؟ سنن ابن ماجہ۔ سنن کس کی ہے بھائی؟ سنن ہے جناب ابن ماجہ۔ ایک منٹ میں پانی پی لوں بھائی، پانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد حیدر، سلام اللہ علی الحسین، لعنت اللہ علی یزید۔ سنن ہے بھائی ابن ماجہ کی۔ ایک منٹ۔ اچھا، جب دارالفکر کتاب چھپی ہے سنہ 1429 2008 میں، ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر ہے 155 باب الماء من الماء، اس کے بعد حدیث نمبر 608 باب ما جاء فی وجوب الغسل اذا التقى الختانان۔ او بھائی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج سے کہا کہ تم میرے بعد لوگوں کو غسل جنابت کے مسائل تم سکھاؤ؟ اور تم حاضر ہو؟ تم مجھے بتاؤ، تم مولوی تو حاضر ہے کہ تیری بیوی جا کے مردوں کو غسل جنابت سکھائے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں یہ حق نہیں ہے کہ تم نرم لہجے میں بات کرو، تو ان کو کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ غسل جنابت ہو؟ میں کیسے ترجمہ کروں؟ اللہ، میں مرد ہوں، میں عائشہ سے محبت بھی نہیں کرتا، لیکن مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میں ان جملوں کا ترجمہ کروں، میں کیسے بات کروں؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ڈیوٹی نہیں دیا ہے، صحابیات تو دور کی بات ہے، صحابہ کو ڈیوٹی نہیں دیا کہ وہ لوگوں کا ارشاد کریں۔ ارشاد کس کا کام ہے؟ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعد ان جیسا موجود ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام۔ جنابت اگر کوئی کے مسائل اگر کوئی جاننا چاہتا ہے ان کے وارث سے پوچھے، ان کے علم کے وارث سے پوچھے۔ بہرحال ملاحظہ فرمائے سنن ابن ماجہ میں باب ما جاء فی وجوب الغسل اذا التقى الختانان۔ ختان کس کو بولتے ہیں؟ ختان کس کو بولتے ہیں؟ ختنہ کی جگہ کو ختان بولتے ہیں۔ ختنہ کی جگہ کو ختان عربی زبان میں خود ختنہ کرنے کا مصدر بھی ہے، اور ختنہ ہونے کی جو داغ ہوتی ہے، نشان ہوتی ہے، مرد کے ذکر میں، مرد کے پینس میں، اردو میں کیا کہیں گے، مرد کے عضو جنسی میں، وہاں پہ جہاں پہ ختنہ کیا جاتا ہے اس کا داغ پڑ جاتا ہے نا، اس کو ختان بولتے ہیں۔ یہ مرد میں، عورتوں میں بھی یہ لوگ عرب جو ہے ختنہ کرتے تھے، عرب جو لوگ جو تھے عورتوں کی بھی ختنہ کرتے تھے۔ وہ ہمارے شیعہ مذہب میں یہ ہے کہ وہ کوئی سنت نہیں ہے، وہ عربوں کی عادت تھی، سنت نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، لیکن وہ عربوں کی عادت تھی، وہ کرتے تھے۔ جماعت عمریہ کے ہاں وہ
بہت سارے ان کے علماء کہتے ہیں وہ سنت ہے، وہ اچھی بات ہے، کرنی چاہیے. تو عورتوں کی بھی وہ کاٹتے تھے نا آگے سے، وہ جو ان کا جنسی شرمگاہ ہے آگے والا، اس کو بلیڈ سے کرتے تھے. تو اس آیت، اس حدیث کا باب کا عنوان یہ ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے جب ختنہ مرد کے ختنہ گاہ اور عورت کی ختنہ گاہ آپس میں ان کی ملاقات ہو جاتی ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اچھا، اب حدیث کا الفاظ دیکھو. ان عائشہ سے روایت ہے، معاف کیجیے، عائشہ سے روایت ہے، اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اچھا، جب دو ختان آپس میں ملتے ہیں، جو دو ختنہ گاہ آپس میں ان مل جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، تو غسل واجب ہو جاتا ہے. فعلت، استغفر اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی، آپ راضی ہیں آپ کی عورت آپ کی پرائیویٹ باتیں لوگوں کو بتائیں؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے یہ تہیہ نہیں کیا کہ لوگوں کو اگر غسل جنابت ان کے بعد سکھائے گا تو کون سکھائے گا؟ ان کی بیویاں سکھائیں گی، یا ان کے وارث امیر المؤمنین علیہ السلام سکھائیں گے؟ اب خود تم دیکھ لینا بھائی، اس کا ترجمہ کیا؟ فعلتہ انا، واللہ کی قسم، میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں یہاں پہ میں نے بہت کافر عورتوں کو دیکھا. ہم یہاں پہ اسکول گئے ہیں، یہاں پہ کالج گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے یہاں پہ کام کیا، جاب کیا، تو یہاں پہ تو اسکول کالج میں جاب میں وہاں پہ عورتیں تو ہر طرح کی ہوتی ہیں. اللہ کی قسم میں نے ایسے عورت کو کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے اور شوہر کے درمیان پرائیویٹ میں جو گزرتا وہ لوگوں کو بیان کرے. میں نے نہیں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آج تک نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا، میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے کہ ایک بہن دوسری بہن کے ساتھ، مردوں کو تو چھوڑو، عام آدمی کے ساتھ یہ باتیں سنا ہے نا، دو بہنیں آپس میں کتنی قریب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپس میں دو بہنیں بہت ساری باتیں اپنے شوہر کو نہیں بتاتی، آپس میں وہ کہہ دیتی ہیں، اس طرح کی باتیں آپس میں بھی نہیں کرتی. فعلتہ انا میں ترجمہ کرنے سے قاصر ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں. فاغتسلنا، میں مرد ہوں، میں عائشہ سے دشمنی بھی کرتا ہوں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اس جملے کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اب خود اندازہ کرو یہ حدیث کیا صحیح ہے غلط ہے. بھائی دیکھو، صحیح ہے، سنن ابن ماجہ، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی، المجلد کون سا مجلد اول، چاپ دا مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع، سعودی عرب ریاض میں ایک کتاب چھپی ہے. اچھا، صفحہ نمبر 186، حدیث نمبر 498. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته. اب میں جو بولنا سخت ہے بھائی، بولنا سخت ہے. اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد صحیح، اس نے کہا صحیح ہے. او بھائی کوئی اب مجھے بتاؤ، کیا یہ خضر حیات بکروی صاحب، اس طرح کے لوگ ہیں، مستری محمد علی جرم مرزا صاحب، یہ لوگ حاضر ہیں ان کی عورتیں آ جائیں، عورتوں کے درمیان اس طرح بتائیں کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ. خود دیکھو یار، خود دیکھو، تم خود سوچو. یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے، مسند ابھی ابن ادریس الشافعی بترتیب السندی. علامہ ابو الحسن سندھی صاحب نے مسند محمد ابن ادریس الشافعی کی ترتیب کو، انہوں نے کتاب محمد ابن ادریس الشافعی کے، انہوں نے اس کتاب کی ترتیب، مسند کی ترتیب کو فقہ کے ابواب پہ مرتب کیا. تحقیق شیخ محمد زاہد ابن الحسن الکوثری، محمد زاہد ابن الحسن الکوثری شیخ الاسلام تھے خلافت عثمانیہ میں. یہ صفحہ نمبر 28 میں 38 میں یہاں پہ روایت ہے. سفیان عن علی بن زید عن سعید بن المسیب ان ابا موسیٰ الاشعری سأل عائشہ عن التقاء الختانین. ابو موسیٰ اشعری آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری کیوں نہیں جاتا؟ اور کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کیا کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے مسائل میرے ازواج سے پوچھو؟ ان کے پاس یہی تو بہانہ ہے کہ دوسروں کو پتہ نہیں تھا، وہ عائشہ کے پاس جاتے، اس لیے صحابہ جاتے تھے عائشہ سے یہ مسائل سیکھنے کے لیے، غسل کے، جنابت کے، اور وہ بھی ایسے کھلے الفاظ کے ساتھ بیان کرتی تھی. اور ابو بکر پہ کس لیے بیٹھا تھا؟ ابو بکر کو خلیفہ بننے کے بعد اگر جنابت کے مسائل نہیں آتے، عمر کو نہیں آتا تو پھر وہ کیا کر، نماز کیسے پڑھتے تھے؟
ابو موسیٰ اشعری اگر یہ فراڈی نہیں ہے تو وہ ابو بکر سے کیوں نہیں پوچھتا؟ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے بعد کوئی تہیہ نہیں کیا؟ سوچا نہیں کہ میرے بعد ان کی حیات میں، اگر میں آپ کو حدیث کچھ دکھاؤں یار، حدیث آپ کو دکھاؤں، اسی طرح اگر وہ کوئی پاک عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار نہیں اٹھاتی، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لشکر لے کے آنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کے آنے کے مترادف ہے۔ یہ بخاری ہے بھائی، صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کتاب چھپی ہے سنہ 1422 2001 میں۔ یہ کون سی ہے باب بھائی؟ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فإن الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی جس کا حیا نہیں اس کا ایمان نہیں ہے۔ اوکے، ایک اور آپ کی خدمت میں دکھا دوں، کتاب ہے بخاری، صفحہ نمبر کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر ہے 1210، حدیث نمبر 6646 کتاب المحاربین۔ اچھا، حدیث یہ ہے میرے عزیز، ان المغیرہ ان قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے کہا لو رأيت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفح، میں نے کہا، اس سعد بن عبادہ نے کہا اگر میں کسی مرد کو، بڑا بغیرت آدمی تھا، اگر میں کسی عورت کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لوں گا تو میں اس کو تلوار سے اس کو قتل کروں گا، اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لازمی حق بھی ہے۔ اچھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ اتعجبون من غیرت سعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے سعد کی غیرت سے؟ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد سے زیادہ بغیرت ہوں، سعد سے میں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غیرت والا ہے بلا شک بلا ریب، اس کے منکر پہ لعنت۔ انہوں نے کوئی تہیہ نہیں کیا کہ میری امت کو غسل جنابت، مسائل حیض وغیرہ وغیرہ سکھانے کی ضرورت ہے، کوئی تہیہ نہیں کیا نا، کسی کو اپنے بعد کسی ہادی معلم کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ ابو بکر عمر کو تو یہ مسائل آتے نہیں تھے، عثمان کو تو نماز کیسے پڑھتے تھے وہ جنابت اگر نہیں آتا؟ ان کو تو آتا نہیں تھا، انہوں پیغمبر نے بھی اتنا غیرت کے باوجود اس نے تہیہ نہیں کیا، تو عائشہ کو مجبوراً یہ باتیں کہنے پڑی۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ترمذی، کتاب کون سی ہے بھائی؟ سنن ترمذی، سنن ترمذی ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ الترمذی، چھاپ دار الفکر، سنہ 1429 میں چھپی ہے، 2008 میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، حدیث نمبر 108 اور 109 دونوں ملاحظہ فرمائیے۔ 108 میں بلی اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جب ختنگاہ کیسے اب روئیں، اب ہنسے، کیا کریں؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی عورت اس طرح بات کرے اور پھر کہتے میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کیا تھا؟ دنیا میں کسی کو آپ نے دیکھا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا بھائی، میں نے دنیا میں بہت دیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے دنیا میں بہت دیکھے لوگوں کو، مسلمان کو بھی دیکھا، کافر کو دیکھا، عرب کو دیکھا، عجب کو دیکھا، پاکستانی کو دیکھا، ہندوستانی کو دیکھا، ٹھیک ہے نا، معاشرے میں دنیا دیکھا، ہم نے یورپ دیکھا، امریکہ دیکھا، اور یہاں کی عورتیں کافی لوز ہوتی ہیں، یعنی ان میں حیا کم ہوتی ہے مغرب کی عورتوں میں، پاکستان وغیرہ کے مقابلے میں، لیکن اس طرح میں نے نہیں دیکھا، اس طرح میں نے نہیں دیکھا، اس طرح میں نے نہیں دیکھا، میں نے بہت تعجب ہے بھائی۔ فعلته لا نستجیر باللہ، اور بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا، ان کی غیرت کا یہی ہے، اب تم خود سوچو بھائی، اس سے زیادہ ہم کیا کہیں بھائی؟ اچھا، اس روایت کو
دوسروں نے بھی روایت کیا، احمد نے بھی روایت کیا، سعید ابن مسیب سے روایت کیا احمد نے، کتاب مسند احمد بن حنبل ہے۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، چاپ دار احیاء التراث العربی، سنہ 1994 میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر 23686، عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل۔ جب مرد آپ ابو موسیٰ اشعری کے سامنے، سعید ابن مسیب کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے ایسے حدیث کو کیوں آپ نقل کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا، اور بھی لوگ ہیں، ان کو نقل کرنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا کہ اللہ نے کہا قلنا قولا معروفا، تم نے صرف اچھی باتیں کہنی ہیں، لستن كعهد من النساء ان اتقیتون فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض۔ اچھا، اب یہ بات آپ کو سمجھ آیا، اب کچھ اور احادیث آپ کو دکھا لیتے ہیں ایک اور موضوع پہ۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسند احمد ہے، کتاب مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر 7، چاپ دار احیاء التراث العربی، ٹھیک ہے نا، کتاب چھپی ہے سنہ 1994 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر ہے 47، كنت عن عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اناء واحد من الجنابة، اناء واحد من الجنابة، میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے جنابت سے غسل باہم بجا لاتے۔ اگر آپ میں سے کوئی حاضر ہے؟ اب میں نے دنیا میں تو نہیں دیکھا کہ کوئی عورت کہہ دے کہ میں اپنے شوہر ہم آپس میں اس طرح نہا رہے تھے۔ بہرحال آپ کہیں کہ یہ غسل جنابت کے احکام سکھا رہے تھے، نہیں، اس کا حق نہیں بنتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوٹی نہیں دیا، یہ حیا کے خلاف ہے ایک عورت کے حیا دوسروں کو۔ اگر ابو بکر عمر کو نہیں آتا ہے تو کیوں خلیفہ بنے؟ اب جاتے باب مدینۃ العلم کے پاس، انا مدینۃ العلم وعلی علیہ السلام بابها، انا دار الحکمت وعلی علیہ السلام بابها، کتاب مسند احمد میں صفحہ نمبر 76 میں، یہ وہی کتاب مسند احمد ہے، صفحہ نمبر 76 ہے میرے محترم ناظرین۔ یہاں پہ حدیث نمبر دیکھیے 23718، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في المسجد فيصغي إلي رأسه فأرجله وأنا حائض۔ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا ایک بیوی جو ہے اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے بھائی کہ مجھے جو ہے نا میری جو مجھے حیض ہو گئی ہے، مجھے جو میری ماہوار بیماری ہے وہ مجھے آئی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کو بتانا، ایک بہن دوسرے بہن کو بتانا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بیٹی اپنی ماں کو بھی نا، اس کی بیٹی کی اگر شادی ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس کو بھی بتانا مشکل سے ہوتا ہے، یعنی وہ چاہتی ہے کہ کسی کو نہیں پتہ چلے سوائے شوہر کو ان باتوں کا۔ اب وہ کیا کہہ رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے، اپنا سر جو ہے میری طرف دراز کرتے تھے اور میں دباتا تھا ان کو، وَأَنَا حَائِض، حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی۔ اب پھر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 94 میں، صفحہ نمبر 94 میں، صفحہ نمبر 94 میں، بلکہ 97 میں، معاف کیا، صفحہ نمبر 97 میں، صفحہ نمبر 97 ہے، صفحہ نمبر 91، صفحہ نمبر 91 حدیث نمبر 23807، صفحہ نمبر 91، مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 7۔ عائشہ کہتے ہیں ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لیؤتی بالاناء فاشرب منہ وانا حائض، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پانی لایا جاتا تھا تو وہ پیتے تھے، تو میں پیتی تھی اس سے اور مجھے حیض ہوتی تھی۔ اچھا، میں برتن سے پانی مجھے حیض تھی۔ اچھا، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 101 میں
پھر وہ اپنی حیض کی داستان سنا رہی ہیں. کان عن عائشة كان رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ يضع رأسه في حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن. رسول پاک مجھے حیض تھی، رسول پاک مجھے حیض ہوتی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر میرے گود، یہ حدیث بہت زیادہ ہے، اپنے میرے گود میں رکھتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے. اچھا، آپ کی خدمت میں کچھ اور احادیث پیش کریں. یہ کتاب ہے بخاری، شعب دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، دار الفکر دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 77 ہے. باب مباشرت الحائض، کتاب الحیض میں حائض عورت کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا. عائشہ نے کہا کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اناء واحد کلانا جنب. اسود کوئی آدمی ہے، اسود کالو، اسود یعنی کالو، کالو ایک آدمی ہے، وہ نقل کر رہا ہے. عائشہ نے کہا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی برتن سے ہم غسل کرتے تھے، کھلانا جنب، جب ہم دونوں کو ایک جنابت ہوتی تھی، ہم دونوں جنب ہوتے تھے. وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب حیض ہوتی تھی کہتے تھے کیا کرو، فرماتے تھے کہ تم دھوتی لگایا کرو. وَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، اب دنیا والوں کو بتاؤ یہ وَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ استجیر. اب میں نے تو نہیں دیکھا دنیا میں اس طرح بھائی، میں کسی عورت کو اور کسی مرد کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ راضی ہو کہ اس کی عورت یہ بتائیں دو لوگوں کو. اگر کوئی مرد جو ہے نا اس کو پتہ چلے تو اس کی بیوی نے جا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ میں حیض کی حالت میں تھا تو میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ کام کیا، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس مرد پہ قیامت ٹوٹ پڑے گا، اس مرد پہ قیامت ٹوٹ پڑے گا. اب یہ کالو صاحب کے لیے، اسود کالو کے لیے عائشہ اپنی داستان سنا رہی ہیں، وہ بھی کیسی داستان. کان یباشرنی وانا حائض، اس کا ترجمہ تم خود کر لینا بھائی. میں حماد صاحب کا مجھے ترجمہ تو لازمی بات آتا ہے، لیکن میرے لیے ترجمہ کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے رہی ہے. وکان یخرج رأسه الی وهو معتکف فاغسله وانا حائض، اور وہ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر آگے کرتے تھے اور مجھے حیض تھی تو میں ان کے سر کو ہمیشہ دھویا کرتی تھی حیض کی حالت میں. میں حماد صاحب کا ترجمہ آپ کو دکھاؤں یا دکھانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. یہ اسی بخاری کی صفحہ نمبر 338 ہے بھائی، 338. باب المباشرت للصائم، روزے دار آدمی کے لیے اپنی عورت کے ساتھ جنسی تعلقات برقرار رکھنا. قال عائشہ سے روایت ہے، اسود پھر عائشہ سے روایت کر رہا ہے، کالو، اسود یعنی کالو، کوئی کالا آدمی تھا. عائشہ سے روایت کرا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومیاں لیتے تھے اور وہ کیا کرتے تھے، ویباشر، وہ مباشرت بھی کرتے تھے اور روزے کی حالت میں. وکان املککم لعربہ، اور وہ اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. اب عرب کا کیا مطلب ہے، اپنے عرب کو وہ کنٹرول کرتے تھے عرب سے. یہ مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، مسلم میں دکھائیں آپ کو. کان املککم لعربہ، مسلم میں، یہ کتاب ہے مسلم، شعب دار احیاء دار الفکر، کتاب چھپی ہے دار الفکر بیروت لبنان میں. یہ صفحہ نمبر ہے بھائی 159، کتاب الحیض، باب مباشرت الحائض فوق الازار. اچھا، عائشہ نے کہا کان احدانا اذا كانت حائضا امره رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تتزر في فور حیضتها ثم يباشرها. حیض کی حالت میں وہ فرماتے تھے کہ کیا کرو تم، دھوتی لگایا کرو، دھوتی لگوا کے وہ مباشرت فرماتے تھے. اچھا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. کون آپ، اب یہ یاد رکھو یہ جملے، پھر میں بات کروں گا اس کے متعلق. آپ میں سے کون اپنی عرب کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. اب عرب کیا چیز ہے میرے محترم ناظرین، عرب کس کو بولتے ہیں؟ عرب ایک ایسا لفظ ہے جو مشترک ہے دو چیزوں کے درمیان، شہوت کے درمیان اور شرمگاہ کے درمیان.
ٹھیک ہے نا. شرمگاہ کو بھی بولتے ہیں اور شہوت کو بھی بولتے ہیں. وہ اپنے اچھا اب میں نے وہ اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے، یہ اس کا الفاظ ہے نا. آپ ان کی طرح عرب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ عرب لفظ مشترک ہے. کتاب ہے فتح الباری للحافظ ابن حجر الاسقلانی، الجزء الاول، چھاپ المکتبۃ السلفیہ، صفحہ نمبر 403. یہی حدیث ہے. کان یملک عربہ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وایکم، آپ میں سے کون، وہ بھئی اسود کے ساتھ بات کر رہا نا، عبد الرحمن ابن اسود اور بھی لوگ تھے، کیونکہ اسی سے پتہ چل جا رہا ہے، معاف کیجیے گا، اسی سے پتہ چل رہا ہے، معاف کریں، اسی جملے سے پتہ چل جا رہا ہے، یا ایکم، آپ میں سے بہت سارے لوگ تھے، راوی ہے کیا، آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے عرب کو اس طرح کنٹرول کرے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. اچھا، اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 404 میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں یملک عربہ بکسر الحمزہ وسکون الراء ثم الموحدہ قیل المراد عضوہ الذی یستمتع بہ. عرب سے کیا مراد ہے؟ عرب سے مراد وہ مرد کا وہ عضو ہے جس سے وہ شہوت اٹھاتا ہے، جس سے وہ عورتوں سے مزے اٹھاتا ہے. آپ کو پتہ چل گیا نا، شرمگاہ یعنی. اب آپ خود سوچو کہ وہ رسول کون عورت ہے اپنے شوہر کے، ان کی وفات کے بعد. میں نے تو دنیا میں نہیں دیکھا کہ اگر وہ شہوت کا اپنے شوہر کا کچھ احترام اس کے دل میں ہے اور وہ خود خاتون باعزت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے شوہر کی شرمگاہ کی بات لوگوں کو سنا رہا ہے، اس کا ذکر بھی کر رہا ہے، یا اس کی شہوت کی بات کر رہا ہے، چاہے کسی معنوں میں لے لینا، چاہے عضو کے معنوں میں لے لیں، چاہے شہوت کے معنوں میں لے لیں. آپ کو اس عورت کی شخصیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں حیا کتنا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک ابو بکر کی جو گھرانہ ہے، یہ کون سا گھرانہ ہے جس نے زہرا کے حق پہ قبضہ کیا ہے؟ یہ لوگ کیسے لوگ تھے، ان کا خاندان کیسا خاندان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے باوجود اور ان سے رشتے کے باوجود ان لوگوں نے نہ تہذیب سیکھی، نہ حیا سیکھا، نہ ایمان، نہ تقوی، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت. قیل المراد عضوہ الذی یستمتع بہ وقیل حاجتہ، اور دوسرے کہنے سے مراد حاجت ہے. حاجت بھی عام مراد حاجت سے شہوت ہے. لہذا فرمائیے فتح الباری ابن حجر کی جزء رابع، چھاپ مکتبۃ السلفیہ، وکان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم وکان املککم لعربہ. اچھا، حاجتہ ویروى بکسر الحمزہ وسکون الراء ای عضوہ، چاہے حاجت کہیں، حاجت سے مراد شہوت، چاہے کہیں ان کا عضو خاص. قوت المختزی علی جامع الترمذی تعلیف السیوطی، جزء اول، کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. یہی سی حدیث، وکان املککم لعربہ والعرب بالکسر العضو. اس عضو کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، وہ یہاں پہ ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ اٹھنے کی بات نہیں ہو. کس عضو کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی عضو؟ حافظ ابن حجر نے خوب کہہ دیا، العضو الذی یستمتع بہ، وہ عضو جس میں انسان کو مزہ آتا ہے. نام تو نہیں لیا اس نے، لیکن اس نے بتا دیا. عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری تعلیف العینی، الجزء الثالث، چھاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1425 میں، دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 112. حدیث یہی ہے، حدیث نمبر 302. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ عِرْبَهُ. آپ میں سے کون ایسا ہے جو اپنے عرب کو کنٹرول کرے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عرب کو کنٹرول کرتے تھے. عرب کا کیا مطلب ہے؟ عرب بکسر الحمزہ قیل المراد عضوہ الذی یستمتع بہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہی خاص عضو ہے، کیونکہ لفظ مشترک ہے دونوں کے درمیان. عضو خاص یا شہوت ہے، جو بھی ہے اس طرح کی بات عورت کوئی نہیں کہ دوسروں سے کہہ دے کہ آپ کہاں ہیں، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول کرتے تھے آپ لوگ بھی کنٹرول کرو. التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید تعلیف ابن عبد البر، جزء الرابع والعشرون. یہاں پر وکان اسی حدیث کو نقل کرتا ہے، صفحہ نمبر 267. وکان املککم لعربہ ولکنہ املک لعربہ. املک لعربہ یعنی املک لنفسہ ولشہوتہ. اس نے کہا عرب سے مراد شہوت ہے، وہ اپنی شہوت کو بہت کنٹرول کرتے تھے. آپ لوگ کہاں کنٹرول کر سکتے ہو؟ نوجوانوں سے کہنا نا کہ کوئی مولوی اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ یا مثلا اس کو بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے.
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے، لیکن ایک عورت کے لیے اس طرح بات کرنا نامحرم مردوں کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے شرح صحیح مسلم بشرح النووی، بشرح النووی، کتاب صحیح مسلم بشرح یحیی بن شرف النووی، جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 40، چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں، سنہ 2009 دار الفکر بیروت میں چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ اسی حدیث کی شرح میں وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ، اسی کی شرح میں یملک اربہ کے متعلق کہتے ہیں اکثر الروایات بکسر الحمزہ مع اسکان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به ای الفرج، اکثر روایات میں یہی ہے کہ اکثر روایات میں یہی ہے ارب کسر کے ساتھ ہے، اور اس سے مراد عضو خاص ہے، اور وہ کون سے عضو خاص ہے؟ الفرج، فرج کے شرمگاہ۔ استجیر باللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عضو کو بڑے آپ لوگ کہاں کنٹرول کر سکتے ہو؟ اپنے شوہر کا میں کیا کہہ دوں، میں کیسے کہ یہ کون کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ابو بکر کے والد کہاں کام کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا نا ابو بکر کے والد صاحب ابو قحافہ، ان کی ملازمت کیا تھی، ان کے خاندان کا سردار تھا، اس کا کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن جدعان۔ یہ خاندان ہی ایسا خاندان ہے بھائی، ان سے آپ کیا توقع کرتے ہو؟ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اور میرے محترم ناظرین، یہ جملوں کا پڑھنا میرے لیے بڑا مشکل تھا بہت ہی، اور میں نے بہت سارے چھوڑ دیے بھائی، میں نے چھوڑ کیونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ان کو پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کر رہی ہے۔ اور اگر جماعت عمریہ کے پاس کیا صفائی کیا، ان کے پاس صفائی یہ ہے کہ صحابہ کو یہ مسائل نہیں آتے تھے، عائشہ کو آتے تھے یہ مسائل، وہ عائشہ ان کو سکھا رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں سیکھا اتنے سال؟ جنابت کے احکام اگر انہوں نے نہیں سیکھے، ان کے عورتیں اگر انہوں نے حیض کے احکام نہیں سیکھے تو کیا کر رہے تھے؟ ابو بکر کیوں خلیفہ بنا؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے لیے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ یہ باتیں بتائیں کہ ہم اس طرح بہرحال ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ابو بکر عمر کو نہیں آتا تھے یہ مسائل تو وہ نماز کیسے پڑھتے؟ وہ کیوں خلیفہ بنے؟ ہٹ جاتے۔ اور پھر یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں سوچا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد لوگوں کو یہ احکام کی ضرورت ہے، کون سکھائے گا؟ میری بیوی سکھائے گی جنابت کے احکام، نوجوانوں کو میری بیوی سکھائے گی، یا آپ برداشت کریں گے اپنے آپ کے لیے؟ تم خود سوچو، تم برداشت کرو گے؟ تم ایک مثلا بینک میں کام کرتے ہو یا کسی آفس میں کام کرتے ہو، تم برداشت کرتے ہو کہ تیری بیوی کسی کے ساتھ اپنی حیض کی کہانی سنا دے؟ یا تمہاری جنابت، تم کیسے جنوب ہوئے تھے، تم اپنے عضو شرمگاہ والی عضو جو ہے اس کی باتیں دوسروں کو تم برداشت کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہ راضی ہیں؟ اللہ اس پہ راضی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، تہیہ کیا تھا کہ ان کے بعد لوگوں کے ہادی کون ہوں؟ انہوں نے کہا کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اس علم کا ٹیچر، اس علم کا خزانہ دار، اس علم کا وہ شخص جو امانت دار ہے، جو آپ تک پہنچانے والا کا علی بابها، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہادی موجود ہیں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، لیکن صحابہ نے اسلام کا اور پیغمبر کا وہ مذاق بنایا، وہ بے عزتی کیے ان لوگوں نے، جو کسی کافر نے۔ سلمان رشدی کیا چیز ہے بھائی؟ سلمان رشدی ان لوگوں نے، کافروں نے کیا کیا ہے؟ کافر سے کیا تھا؟ اگر وہ گالی بھی دے نا کافر، توقع کیا ہے؟ جب پیغمبر نہیں مانتے، تم صحابہ کی تعریف کرتے ہو، صحابہ کو سر پہ چڑھائے تم لوگوں نے، تم اپنے صحابہ کے کردار دیکھو نا۔ یہ تمہارا عائشہ، جو بدتمیزی ان لوگوں نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جھوٹی احادیث ان سے نسبت دینا، اور اس طرح سب حدیں حدود پاڑ کے جانا، حیا کا، عفت کا، غیرت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے خاطر، ان کی عزت کے خاطر چپ رہنا، سب حدیں پاڑ دی ان لوگوں نے بھائی، سب حدیں پاڑ دی۔
اور اب تک، اور تمہارے علماء کو تو یہ ان کے پاس یہ جو جرأت تو نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں پہ صفائی پیش کریں، دفاع کریں. یہی صرف یہی کہیں کہ ہم نے ایک کلپ دیکھا، وہاں پہ ایک شیخ ذاکر تھا، وہ امی عائشہ کو بڑی بڑی گالیاں دے رہا. میں نے گالی دیا بھائی، وہ سب آپ کی کتابوں میں سے میں نے نقل